دوسرا اپنے نفس میں ہم کیسے ڈالیں اچھی عادتیں. تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اٹھا لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ عادتوں کو ہم اپنائیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں, تو خود بخود ہم ایک اچھے انسان ہوں گے. پھر ایک اور چیز میں نے بتایا آپ کو میتھڈ کہ آپ کچھ برائیوں کو یاد رکھیں جو میرے اندر یا اپنے اندر ہیں, ان برائیوں کو سسٹمیٹیکلی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں زبان کی برائیاں ہیں مجھ میں جو ہے معاملات میں خراب جا رہا ہوں, میں وعدہ کر کے پورا نہیں کر پا رہا ہوں, سوچئے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیجئے. مطلب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بول دے رہا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں, اور اس کو پھر آپ اپنے نفس سے دور کریں. ایک ہوا اچھی چیزیں آپ کیسے لیں, ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. دوسرا ہوا برے صحبت سے آپ بچیں, اور تیسرا جو برائی ایکچولی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں, اور سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو دھیرے دھیرے اپنے نفس سے نکالنے کی کوشش کریں. اور میں نے ایک میرا اپنا تجربہ ہے, اپنی پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں, رمضان کو سب سے بہترین موقع اور سیزن پایا جس میں بہت ساری برائیوں سے میں اپنے نفس کو بچاتا رہا اور ٹھیک کرتا رہا کہ ہاں یہ تھی, اس میں سے اب یہ نکالنا ہے. اور رمضان ایسا ایک فل اسٹاپ ہوتا ہے, ایک طرح سے روزہ ہے. روزے میں آدمی جو ہے بہت ساری برائیوں سے رکا ہوا ہے. ایک تو منہ مطلب کوئی اگر حرام چیز کھاتا پیتا رکا ہوا ہے, دوسرا بولنے میں بھی احتیاط کرتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا روزے کی حالت میں اب کسی نے خراب کام کر دیا, اب روز کی عادت کیا ہے, خراب کام ہوا تو گالی دینا. اب روزے میں کیا بولتا ہو, بڑے مغرب کے بعد افطار کے بعد, ابھی روزے میں نا ابھی بخش دے رہا, افطار کے بعد بتاؤں گا دیکھو پورا دن بھر کا جمع کر کے ایک ساتھ ابھی اس گالیاں دوں گا, ہے نا. تو گویا روزے نے زبان کو روک دیا, روزے نے حرام کھانے کو روک دیا. روزے کی حالت میں انسان جب دیکھ رہا ہے کسی چیز کو وہ اگر حرام ہے تو نیچے کر رہا ہے. روزہ ہم کو برا سننے سے روک رہا ہے, روزہ ہم کو صحیح چیز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے, روزہ ہم کو ذکر کے اندر لگا دے رہا ہے. تو گویا رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا مہینہ ہے جس میں ہم بہت اچھی اپنی نفس کی ٹریننگ اور تربیت کر سکتے ہیں. اور بہت سارے صحابہ کے اقوال ہیں, نفس ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر دباؤں گے نا تو یہ تمہاری غلام بن کے رہیں گے, اور اگر چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے, یاد رکھیے. لہٰذا رمضان ایک بڑا پریکٹیکل ایک سیزن ہوتا ہے جس میں آپ اس چیز کو وہ کریں, اور جو اچھائیاں اس میں آپ کرتے تھے بعد رمضان اس کو کنٹینیو کریں. نیکسٹ رمضان ایک نیکسٹ لیول پر آپ کو لے جائے کہ اتنی اچھائیاں تو تھی, مطلب فار ایگزامپل 1 to 10 تک میں نے رمضان میں اچھائیاں کی, رمضان کے بعد کچھ کمزوری آ کے 7 تک آ گیا, اگلے رمضان 7 سے 14 تک یا 20 تک گیا میں, پھر اس کے بعد کچھ کمزور, لیکن میں ایک اچھا آدمی بنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہوتے ہیں 0 سے 10 تک جاتے ہیں, رمضان کے بعد شوال کا چاند دکھا پھر 0 پہ آ جاتے ہیں, پھر اگلا رمضان 0 سے 10 تک جاتے ہیں, پھر اگلا شوال کا چاند پھر 0 پہ آ جاتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, نہیں ہو رہا ہے. رمضان شروع ہو رہے ہیں, مسجد بھی نہیں پڑھ رہی ہے, راستے بھی نہیں پڑھ رہے نماز کے لیے. رمضان ختم ہوئے تو مسجد بھی آواز دے رہی, بھائی وہ کہاں جو آتے تھے 30 دن دکھ رہے نہیں, ہم ملے کسی کو تو لا کے چھوڑ دو اندر. ایک چاند دکھا تو مسجد بھی فل ہوگی, راستے بھی فل ہو گئے, اور اگلا چاند دکھا 1 مہینے بعد تو سب چیز خالی. اس کا مطلب ہم نے تربیت نہیں کی اپنی نفس کی. رمضان ایک اچھا موقع ہے جس میں آپ سوچیں, غور کریں, جو رمضان میں کیا اس سے آگے بڑھی انشاءاللہ اخلاقی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہو, یہی اپنے بچوں کو پڑھائے, یہی سکھائے, یہی سمجھائے, اور یہ بہت اہم ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے چھوڑنے کا نتیجہ یہ, دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے پاس آپ جہاں بیٹھتے جیسے بھی حالت میں ہوتے آپ نے کھانا کھایا, آپ نے خصوصی طور سے پلیٹیں وغیرہ استعمال نہیں کی, اس لیے کہ اس کے حالات بھی نہیں تھے اور غربت کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, جیسے مل جاتا ہاتھ میں لے کر کھاتے. آج اگر ہمارے پاس کوئی شخص ہاتھ میں روٹی لے کر کھائے تو کیا بولتے ہیں ہم, کیا بولتے ہیں آپ, بد اخلاق بولتے ہیں اس کو. سیرت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مختصر, آپ برتنوں وغیرہ بہت مختصر وہ تھے, جو ملتا اس میں کھا لیتے. ہاتھ میں روٹی تھی, دبا کے آپ نے سالن یا کھجور اور دودھ ہوتا ہے یہ سب کیا آپ نے, بہت زیادہ یہ تکلفات نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کی شدید دھوپ, مسلم کی روایت ہے, شدید دھوپ میں باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد آپ جب چلے تھوڑی دور تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے راستے میں. آپ نے کہا ابوبکر اتنی شدید دھوپ میں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا ہے؟ تو ابوبکر صدیق پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوپہر کی شدید دھوپ میں کیوں باہر نکلے اتنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے. دونوں مل کر آگے چلے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نظر آئے, کہا عمر اس شدید دھوپ میں تم باہر کیوں؟ تو کہا بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. تینوں مل کر گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہ پہنچے, دستک دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ایوب کچھ کھانے کو ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشہ کھجور کا دودھ آپ نے لے کر آیا اور کھانا بنا کر لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر کھایا. اخلاق سکھا بھی رہے تو نفی والے الٹے اپوزٹ اخلاق سکھا رہے ہیں. تو اخلاق وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہمیں ملتے ہیں, اس کو ہمیں سیکھ کر اپنے بچوں میں وہ اخلاق ڈالنے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ انشاءاللہ عزیز کچھ پریکٹیکل ٹپس ہو سکتے ہیں انشاءاللہ جو آپ کے لیے فائدے مند ہو سکتے ہیں. ساتھ کسی نے ایک سوال کیا, کیا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے برے اخلاق کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کریں تو کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ مطلب سوال یہ ہے کہ کسی انسان نے برے اخلاق ہے, سوال یہ کہ تو کیا ہم اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں
تو یاد رکھیے یہ ڈیپینڈ ہے حالات، ماحول اور معاشرے پر، اور وہ کیا برائی میں ملوث ہے، مطلب کیا برے اخلاق اس کے اندر ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت تھوڑی بد اخلاقی ہو اور آپ کے رہنے سے وہ اصلاح کر لے کہ ارے انہوں سامنے تو بری بات نہیں کرنا، انہوں سامنے تو گالی نہیں دینا، تو وہاں آپ اس کو تاکید کر سکتے کہ جیسا تم میرے سامنے سے احتیاط کر رہے تھے، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔